اس سرخ گائے کی کہانی شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، لیکن قاتل کا کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے قتل کیا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پڑ جاتے ہیں اور خون خرابہ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، تو علیم و حکیم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، مجھے اس معاملے نے میری قوم کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے، مجھے بتا میں اس معاملے سے کیسے نکلوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور بنی اسرائیل سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے بعد اس کے آدھے جسم کو مقتول کے جسم سے مس کر دیں، مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ سارا معاملہ واضح کر دے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بنی اسرائیل سے کہی تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ بھلا گائے کے ذبح کرنے کا مقتول سے کیا تعلق؟ چلو مان لیتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر ہمیں بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی الہی کی معرفت سے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے۔ جب ان کے پاس کوئی سوال کرنے کا جواز نہیں رہا تو وہ ایسا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو مقتول زندہ ہو گیا اور ان کا تمام معاملہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک سیکرٹ باکس دیتے ہیں جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر اسے ایک الگ خیمے میں رکھا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اور حضرت داؤد علیہ السلام سال میں ایک دفعہ وہاں جاتے تھے، 2 بکرے لے کر اور ایک گائے کی قربانی کی جاتی اور حضرت داؤد علیہ السلام خیمے کے اندر جاتے اور صندوق کو دیکھتے تھے۔ اس کے بعد وہ باہر آتے اور بکروں کی قرآن اندازی کی جاتی، جس بکرے کا نام نکلتا اس بکرے کی بھی قربانی کر دی جاتی تھی۔ دوسرے کے سر پہ حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ رکھتے تھے اور اس کے بعد اس کو ویران جگہ پر چھوڑ دیا جاتا تھا، جس سے بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں۔ اس طرح وہ ہر سال اپنا ایک تہوار مناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس تابوت کے لیے ایک ٹیمپل بناتے ہیں۔ تابوت سکینہ کو اس ٹیمپل کے اندر رکھ دیا جاتا ہے جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں۔ وہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس جگہ بن جاتی ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کے اندر ان کے ایک مسیح کے آنے کی پیش گوئی کی گئی تھی، جو اس وقت آ گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے انہیں دجال سمجھا تھا اور ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی تھی۔ آخر کار وہ کامیاب ہو گئے اور ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور یہ واقعہ ٹیمپل کے ایریا کے اندر ہوا تھا، اس لیے اب عیسائیوں کے لیے بھی وہ جگہ بہت مقدس ہو چکی تھی۔ 72 کی عیسوی میں روم کی سلطنت یہودیوں پر حملہ کرتی ہے اور ان کے ٹیمپل کو گرا دیتی ہے، وہاں پر اپنی ایک مقدس عمارت بناتی ہے۔ اس دن سے لے کر اب تک یہودی وہاں ٹیمپل بنانے کی کوششیں کر رہے، کیونکہ ان کے مطابق جب یہاں ٹیمپل تعمیر ہوگا تب ہی ان کا مسیح آئے گا اور وہ پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے، اور اس کے بعد قیامت آئے گی اور ان کا مسیح انہیں لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ٹیمپل بنانے کے لیے انہیں پاک ہونا ہوگا، پاک ہونے کے لیے انہیں اس سرخ بچیوں کی قربانی دینی ہو۔ اس کے لیے انہوں نے ٹیمپل آف انسٹیٹیوٹ کا ایک ادارہ بنایا جو کافی عرصے سے ان سرخ بچیوں کی تلاش میں تھا۔ سپٹمبر 2022 میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں سرخ بچیاں مل چکی ہیں، جنہیں ہم امریکہ سے $5 لاکھ میں خرید کر لائے۔ آج سے 2 دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بچیاں اب تمام شرائط پوری کر چکی ہیں اور اس اپریل کو ہم ان کی قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ٹیمپل کی تعمیر کر لیں گے؟ دوستو، بہت سارے مفسرین اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ بہت سارے کہتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ٹیمپل کی تعمیر کر دیں گے، لیکن ایک بات واضح ہے، جب وہ یہ قربانی کر دیں گے اس کے بعد یہ جو پورا خطہ ہے یہ ایک بہت بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اور اس میں بہت زیادہ فتنے رونما ہو۔